سنہرا موقع ملا ہے۔ محرم الحرام میں جمعہ کے دن یہ تسبیح پڑھ لیں، دولت کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 800 کروڑ کی حاجت بھی ہوگی تو ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ اگر تقدیر نہ بدلے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انتہائی خاص وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، جو شخص اس کو کرے گا، اللہ کے حکم سے نعمتوں کی فراوانی اس پہ ایسے کھول دی جائے گی، اللہ پاک ایسے کرم فرمائیں گے، جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ ہیرے موتی جواہرات بن جائیں گے۔ ایسی خاصیت رکھنے والا یہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس وظیفے کو کرنے والے کی کبھی کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو قبول نہ ہو۔ یہ وظیفہ 100% کام کرنے والا ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بندہ اس عمل کو کرے گا، اللہ کے حکم سے اس کے اوپر رزق کی بندش ختم ہوگی، رزق کی بارش ہوگی، برکت کے دروازے کھلیں گے، لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا، تو انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ دنوں میں ہی قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ ناظرین، آپ نے ایک بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ نے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنے تمام مسائل رکھ دینے ہیں۔ جو مانگو گے اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا نوازنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں میں ان کو بانٹوں، لیکن کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے جو یقین کے ساتھ مانگے، جو اس کو شکر گزاری کے ساتھ مانگے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں نعمتوں کی تم پر بارش کر دوں گا۔ اللہ پاک تو قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر اور شکر کیا جائے، تو یہ وظیفہ ضروری اپنی زندگی میں لائیں۔ ناظرین، غربت اور تنگ دستی کے حوالے سے ایک حدیث قدسی ہے۔ محمد بن عجلان بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری سخت تنگ دستی اور غربت دے کر میرے سارے دوست مجھے چھوڑ گئے۔ اس کے ساتھ میں قرض کے بوجھ تلے بھی دبا ہوا تھا اور قرض خواہ مجھ سے قرض ادا کرنے کا تقاضا کرتے تھے۔ اس وقت مدینے کا حاکم حسن بن زید تھا، جسے میری پریشانی شناس آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس مشکل گھڑی میں کیوں نہ اس سے مدد مانگوں۔ یہ سوچ کر میں گھر سے نکلا۔ راستے میں امام سجاد علیہ السلام کے پوتے محمد بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، اور وہ بھی میری حالت سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ حاکم مدینہ سے مالی مدد کی درخواست کرنے جا رہا ہوں، شاید وہ میری کچھ مدد کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو یاد رکھو تمہیں اس سے کچھ نہیں ملے گا، تم اس سے مانگنے کی بجائے اللہ سے مدد مانگو، وہی تمہاری حاجت پوری کر سکتا ہے، وہی سب کا رازق ہے۔ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو یہی وحی فرمائی کہ مجھے اپنے عزت و جلال، اپنی عظمت اور اپنے عرش پر اپنی شان کی قسم ہے کہ جو بندہ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے لو لگائے گا میں اسے مایوس کر دوں گا اور لوگوں کے درمیان اسے ذلت کا لباس پہناؤں گا اور اسے اپنے قریب اور اپنے فضل و کرم سے دور رکھوں گا۔ کیا میرا بندہ مشکلات میں مجھے چھوڑ کر دوسروں سے امید رکھتا ہے، جبکہ مشکلات سے نجات میرے ہاتھ میں ہے؟ کیا وہ میرے علاوہ کسی اور سے دل لگاتا ہے اور اپنے غم دور کرنے کے لیے غیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جبکہ تمام بند دروازوں کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور میرا دروازہ ہر پکارنے والے کے لیے ہر وقت کھلا ہے؟ بس وہ کون ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے اپنی پریشانی کے حل کے لیے مجھ سے آرزو کی تو میں نے اس کی آرزو توڑ دی، اور وہ کون ہے کہ جس نے اپنی کسی عظیم کام کے لیے مجھ سے پکی امید رکھی
تو میں نے خود سے اس کی امید قطع کر دی۔ ایسا نہیں ہے، میں نے آسمانوں کو ایک ایسی مخلوقات سے بھر دیا ہے جو میری ہر وقت تسبیح کرتی رہتی ہے۔ میں نے اسے حکم دے رکھا ہے کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان دروازوں کو بند نہ کریں، تو انہوں نے میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ تو کیا مصیبتوں میں گرفتار ہونے والوں کو یہ معلوم نہیں کہ میرے علاوہ میری اذان کے بغیر انہیں کوئی نجات دے سکتا ہے؟ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے منہ موڑتے ہیں، جبکہ میں بخشش مانگے بغیر انہیں عطا کرتا ہوں؟ پھر اگر میں کبھی بخشش اس سے چھین لیتا ہوں تو اس کو لوٹانے کا مجھ سے سوال نہیں کرتے، بلکہ میرے غیر سے سوال کرتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتا نہیں کہ جب میں بغیر مانگے عطا کرتا ہوں تو جب مانگا جائے تو کیا میں اپنے وسائل کو عطا نہیں کروں گا؟ محترم ناظرین، یہ اتنی بڑی حدیث قدسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود فرما رہا ہے۔ محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث آپ مجھے دوبارہ سنائیں۔ انہوں نے وہ حدیث مجھے 3 مرتبہ سنائی تو میں نے کہا، خدا کی قسم اب کسی کے دروازے پر نہیں جاؤں گا اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کروں گا۔ چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے حالات بدل دیے، مجھے تنگ دستی سے نجات عطا فرمائی اور میرے تمام قرض ادا ہو گئے۔ تو ناظرین، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اللہ کے در سے مانگو، چاہے آپ کے اوپر کروڑوں کے قرضے ہیں۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، اس عمل کو کرو، انشاءاللہ آپ کے اوپر بھی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے کسی بھی وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، لیکن آپ نے خیال کرنا ہے جب زوال کا وقت ہو، یعنی جب سورج صبح طلوع ہو رہا ہو اور جب سجدے کی ممانعت کی گئی ہے، اس وقت آپ نے یہ عمل کو کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر آپ نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیسے ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ و خیرات بھی دینا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ زکوٰۃ دیں، اپنے مال کو حلال کریں، جو اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل کریں۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح یا رزاق یا رزاق کی کر لینی ہے۔ اگر زیادہ بار کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ میرے اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹائیں گے۔ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا سیکھ لیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے، اللہ پاک ہی تعریف کے قابل ہے۔ اللہ کو اچھے اچھے القابات سے پکاریں، اللہ کے سامنے اپنی ہستی کا اظہار کیجئے کہ یا اللہ تو مالک ہے، میں مخلوق ہوں، میں تیرے در پہ نہیں آؤں گا تو کس کے در پہ جاؤں گا؟ اگر تو مجھے دھتکار دے گا تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ اے میرے اللہ، میں نے تجھ سے ہی مانگنا ہے۔ آپ نے ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو جائے، فرشتوں کے آگے آپ کا ذکر کرے کہ دیکھو میرا بندہ کیسے میری تعریف کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ کی تعریف سے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پوری کائنات مل کے اللہ پاک کی تعریف کرنا شروع کر دے، اس کے نام میں، اس کے جلال میں، اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ پوری کائنات مل کے اللہ پاک کی عبادت نہ کرے، پھر بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ لیکن کئی بہانے ہوتے ہیں، اللہ پاک بہانے ڈھونڈتا ہے، تو آپ نے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے مانگ لینا ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔
آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔